السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈپریشن کے معاملے میں کچھ باتیں کی تھی۔ ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے اور ایک نظر بد کا مریض اور ایک وہ مریض جس کا جادو کی وجہ سے دماغ جکڑا ہوا ہے، ان تینوں کی علامتیں کچھ سیم ہوتی ہے، اس لیے اس پہ بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ڈپریشن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن کے شکار اور وہ چکر کاٹ رہے ہیں ملا مولویوں کے ڈورے تعویذوں کی، پتہ نہیں انہوں نے پاگل ہو گئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ علاج کروا رہے ہیں ملا مولویوں سے۔ اسی طریقے سے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہوتی ہے نظر بد، وہ شکار ہو گئے نظر بد کا اور وہ چکر کاٹ رہے ہیں ڈاکٹروں کے۔ دیکھیں، جو ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے ان کے دماغ میں ایک تناؤ ہوتا ہے، ان کے دماغ میں ایک شر میں ایک تناؤ رہتا ہے، اور وہ ان کا موڈ ہے 24 آورس، ان کا موڈ ہے وہ آف رہتا ہے کسی بھی کام میں۔ انہیں کوئی کام سونپا ہو، ذمہ داری سے وہ کام نہیں کر پاتے، کسی بھی کام کو لے کر ان کا دل نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر ایک عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے، اداسی ان کے چاروں طرف رہتی ہے۔ دیکھیں، اداسی جو ہے یہ انسان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہے، روز کوئی نہ کوئی اداسی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات جسے لے کے انسان اداس ہو جاتا ہے۔ دن میں 2 دن سے، ہفتے سے، مہینے بھر سے انسان کے زندگی میں اداسی آتی جاتی رہتی ہے۔ اداسی آئی، وہ انسان کسی بات کو، کسی خبر کو سن کے اداس ہوا، اور پھر کچھ ہی پل بعد، گھنٹوں بعد وہ اداسی ختم ہو گئی، انسان اپنی ہنسی خوشی زندگی ویسے ہی گزار رہا ہے۔ یا پھر انسان کسی بات کو لے کے پریشان ہو گیا، غم میں آ گیا، وہ اداسی اس کے دماغ میں گھر کر گئی، یہ خطرناک ہے۔ پھر وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بات کو لے کر انسان کے اب آگے نہیں بڑھ سکتے، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اسی بات کو لے کر دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیا اور وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، برے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے کچھ پل کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے، 1 2 سال 5 سال کے لیے مصیبت ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ اس بات کو آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ ہر ایک مصیبت کا کوئی نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتا ہے، ہر ایک مصیبت اس کی مدت ضرور ہوتی ہے، وہ کچھ پل کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، سالوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس مصیبت میں اتنے مشکل سے پھنس جاتے ہیں، اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں، تاکہ اپنے شر میں، دماغ میں اس کا اتنا پریشر ڈالتے ہیں، اور ہم وہ مصیبت تو اپنے وقت پہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم ایک نئی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام، ایک قانون ہر ایک چیز کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کھلا بتا دیا ہے قرآن کریم میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب جب بندہ کا، ایک انسان کا، ایک مومن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مشکل، یہ پریشانی، اس کے بعد انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی آسانی ہوگی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایک مومن، ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس کو لے کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم برے خیالوں میں پھنس جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اس طریقے کا اپنا ماحول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو پھر بھی ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خوشی آئی ہے، وہی اس ٹائم بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ مشکل اور پریشانی کے بعد آسانی ضرور پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنا یہ یقین بنائیں، یہ اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو کوئی مجھ پر یقین کر لے، بھروسہ کر لے، تو پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی، اس شر کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور موجود ہے، تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کام کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا عنایت کرتا ہے کہ ہم پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شر آیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے یہ خیر ملا۔ یہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی مصیبت، پریشانی آئے، اس کا ڈٹ کے سامنا کرے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈے، نہ کہ ہم اس کے بدلے میں ہم اسے اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لیں تاکہ ہم اور مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائیں۔